یہ بہت بڑی ریولیوشن آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے 2015 میں جب وہ وزیر اعظم تھا تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، انٹرنل قانون نہیں بنایا، قانون نہیں ہے، یہ لیجسلیشن نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل پیش نہیں ہوا، پاس نہیں ہوا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، اور اس میں اس نے کیا یہ کہ اس بل کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مظلوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہلو پاکستان۔ آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے، وہ اس کو صدی کا لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ صدی کا سب سے بڑا مذاق بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو صرف ایک ہی نعرہ یہ لگا رہی ہے اور ایک ہی منترہ پڑھ رہی ہے اور ایک ہی مالا جپ رہی ہے، وہ ہے توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ۔ توشہ خانے کے حوالے سے جو آج موقف اختیار کیا ہے سیکرٹری کیبنٹ نے، اور وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے، وہ پرائم منسٹر نے، وفاقی حکومت کے وکیل صاحب نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا اس میں وہ ابھی تک جواب نہیں دے پائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی جو عدالت تھی اس کے سامنے آج وہ پکڑے گئے۔ وہاں انہوں نے جو لکھ کے موقف دیا ہے اس کے میں ذرا اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک ڈبو دیا، اکانومی ڈبو دی، ریاست ڈبو دی، لیکن دوسری طرف جو زندہ رکھا وہ سارا بیانیہ اس کے اوپر اربوں خربوں روپے لگا کے وہ عمران خان کے خلاف توشہ خانے کا تھا۔ میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے ان کی بنیاد توشہ خانہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، توشہ خانہ۔ کوئی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے کیس فائل کر دیا سیشن جج کے سامنے، توشہ خانہ، اور جو باقی جگہ بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ سارا توشہ خانہ ہی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہاں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پچھلے 75 سال میں توشہ خانے سے جو تحائف آئے جن لوگوں نے لیے ان کی تفصیل اور ان تحائف کی تفصیل اور ان کی قیمت اور لیے کس طرح سے قیمت دی یا نہیں دی تو کتنی قیمت دی، یہ تفصیلات پیش کرنے کے لیے کیس تھا۔ اس میں وفاقی حکومت نے کئی تاریخوں پہ بھاگنے کے بعد آج کیبنٹ ڈویژن نے وہاں پہ جمعرات کے دن ایک ہیئرنگ کے دوران اپنا جواب پیش کیا۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا بنانے کی کوشش کی۔ مقدمہ دو نکات پہ مشتمل تھا۔ ایک کوئی اخلاقی جرم ہے کہ توشہ خانے میں جو انعام آتا ہے، تحفہ آتا ہے، وہ گفٹ آتا ہے، اس گفٹ کو اگر کوئی شخص لے لے تو وہ اخلاقی جرم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ قانونی جرم بھی ہے اگر کوئی توشہ خانے سے کوئی چیز لے لے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے سب سے پہلے جو توشہ خانے سے جو چیز خریدنی تھی، گڑی تھی، دوسرا تھا، اس کے بارے میں پرائس پوچھی۔ پرائس کون لگاتا ہے؟ گورنمنٹ نے ایک کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے، وہ کنسلٹنٹ پرائس لگاتا ہے۔ اس کنسلٹنٹ کو وہاں بلایا جاتا ہے، باقاعدہ چیز دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پرائس لگاتا ہے۔ وہ پرائس لگا کے کہتا ہے کہ اس کی اتنی پرائس ہونی چاہیے، اور وہ پرائس جو دے وہ پہلا حق اس کا ہوتا ہے جس کو تحفہ دیا گیا دورے کے دوران یا بھیجا گیا جس کے پاس، اور دوسرا حق اس کا ہوتا ہے جو مرضی آ کے پھر وہ خرید لے۔ لیکن یہ جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے وہ رولز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اندر ہی خرید کر لیتے ہیں، اندر ہی فروخت کر لیتے ہیں اور باہر پتہ نہیں لگتا لوگوں کو، وہ رکھ کے کسی جگہ اس کی اوپن نیلامی نہیں ہوتی۔ اب عمران خان نے جو تحفے کی قیمت تھی، اس تحفے کی قیمت جو لگائی گئی کنسلٹنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق اس سے زیادہ پے کر کے وہ لے لیا۔ نہ تو یہ قانونی جرم تھا اور نہ ہی کوئی اخلاقی جرم تھا۔ جب تحفہ آپ کو میں نے دیا، آپ نے مجھے دیا، تو پھر ساتھ آپ ساری زندگی اس تحفے کا پیچھا نہیں کرتے کہ یہ تحفہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ تحفہ آپ فروخت نہیں کر سکتے، اس تحفے کو آپ نے فلاں پر چھتی پہ رکھنا ہے اور اس طرح کے رومال اس کے اوپر ڈال کے رکھنے۔ وہ جب اس کو گفٹ کو عربی میں کہتے ہیں ہبہ، یہ زمین کے کیسز میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہبہ ہو گئی۔ اس میں گفٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ڈونی، ڈونر اور جو گفٹ ہے، کہ ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے، ایک گفٹ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ گفٹ حکومت پاکستان کے خزانے میں پیسے جمع کر کے خریدنا پڑتا ہے جو خرید لیا گیا۔ اس میں اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو موقف انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے یہ بتایا، یہ بہت بڑی ریولیوشن آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے 2015 میں جب وہ وزیر اعظم تھا
تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، انٹرنل قانون نہیں بنایا، قانون نہیں ہے، یہ لیجسلیشن نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل پیش نہیں ہوا، پاس نہیں ہوا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، اور اس میں اس نے کیا یہ کہ اس بل کے ذریعے سے اس لے جانے کی بجائے اس نے ایک نوٹیفیکیشن انٹرنل کیا اور کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ تحفے جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو میڈیا ہائپ بنتی ہے نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات ہمارے خراب ہو سکتے ہیں اور دوسرے ملک جو ہے تحفہ دینے والے وہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ آج جب یہ صورتحال سامنے آئی تو 2 سوال کیے جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ریمارکس کی صورت میں بھی اور وکیل جو وفاق کے تھے ان سے بھی۔ پہلا سوال انہوں نے کہا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہی وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں ملک کی سلامتی کا کدھر سے سوال آ گیا اور بین الاقوامی تعلقات کا کدھر سے سوال آ گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیٹسفائی کریں گے تو ہم یہ تحفے جو ہیں ان کو ہم پبلک نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں میں ایک ٹوسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف پچھلے 9 مہینے میں جتنا پروپیگنڈا اور جتنا میڈیا ٹرائل ہوا ہے کورٹ کے زیادہ باہر ہوا ہے، اور اس کے سارے 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے توشہ خانے کے کاغذات ایف بی آر کو دیے تاکہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے توشہ خانے کے سارے کاغذات الیکشن کمیشن کو دیے تاکہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے سارے کے سارے کاغذات عمران خان کے خلاف توشہ خانے کی جو رسیدیں وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنی مرضی کے اینکرز کو دی، اپنی مرضی کے رپورٹرز کو دی جو آزاد کہلواتے ہیں، لیکن قیدی کی حیثیت سے انہوں نے لکھا ہوا سرکار کا منترا جو تھا اس کو نیریٹو بنانے کی کوشش کی۔ اور وہ کون تھا جس نے اس نیریٹو کے اوپر قوم کے ہزاروں گھنٹے اور سینکڑوں دن نہ صرف ضائع کیے بلکہ اس نے قوم کے اربوں روپے بھی اس کے اوپر لگا دیے، تب جا کے اتنی بڑی نوازشیں کرنی پڑی، اتنے پیسے دینے پڑے بڑے بڑے سیٹوں کو، تب جا کے یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب اس ٹوسٹ کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس ٹوسٹ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ جرم ہے اور یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے نیچے کورڈ ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا نواز شریف نے، تو پھر ان کی بیٹی کی مجھے ایک آڈیو لیک یاد آ رہی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میرے ابا نے وہ بیرون ملک جب دورے پہ گئی ہوئے تھی تو انہوں نے ٹوکرے تھے، انہوں نے چند صحافیوں کے نام لے کے، بڑے آزاد صحافیوں کے نام لے کے کہا تھا کہ ان آزاد صحافیوں کو یہ ٹوکرے پہنچا دو۔ ٹوکرے کے اندر انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے اندر آلو ہیں، اس کے اندر ہیرے ہیں، اس کے اندر سونا ہے، یا وہ ٹوکرے نوٹوں کے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا کے بعد وہ کیا تھا؟ وہ گفٹ تھا۔ وہ گفٹ کس کا تھا؟ اس ملک کا تھا جس نے دیا تھا۔ وہ امانت کس کی تھی؟ توشہ خانے کی۔ ملی کس کو؟ کسی صحافی کو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی سرکاری کاغذ ظاہر کرنا، کوئی معلومات ظاہر کرنا کسی جگہ پہ جرم ہے، جس طرح پچھلے دنوں جو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے مقدمے میں ہوا کہ اب پرچے ہوئے ہیں، لوگ گرفتار ہیں، ان کے ریمانڈ ہو رہے ہیں، ریمانڈ کے دوران ٹھکائی ہوتی ہے، اس کے بعد دلائی ہوتی ہے، دنائی ہوتی ہے، پھر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ایف بی آر میں سے کسی نے لیک کر دی تھی ان کی جو ٹیکس کی تفصیلات ہیں۔ ویسے تو ایک ڈائیکوٹمی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، جس میں بھی لمبا عرصہ شامل رہا ہوں، وہ سارے کے سارے ان کے جتنے بھی ٹیکس ہیں ان سب کی باقاعدہ ڈکشنریاں چھاپتا ہے الیکشن کمیشن، اور ایف بی آر بھی ڈکشنریاں بناتا ہے، بنا کے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ان کے نام پہ کیا ہے، ان کی بیٹی کے نام پہ کیا ہے، انہوں نے بیوی کو کیا گفٹ دیا، پوری دنیا کو پتہ لگتا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی ڈینجرس بات اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہر وقت پبلک میں رہتے ہیں، اگر پتہ لگے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف جرائم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری جائیدادیں کہاں ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے ساتھ۔ لیکن جو سروس آف پاکستان ہے اس کے 3 حصے، ایک ہے سول سروس آف پاکستان، دوسری ہے جوڈیشل سروس آف پاکستان، تیسری ہے اسینشل سروسز جس میں آرمڈ فورسز اور دوسرے ادارے آتے ہیں، ایل ای ایز آتی ہیں، اس کے ٹیکس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ باجوہ صاحب کے ٹیکس کے کاغذات ظاہر کرنے کے اوپر، ظاہر ہے وہ جرم تھا نا، اس لیے ٹیکس کے کاغذات کسی کے یا کسی کی رسیدیں ظاہر کی ہیں۔ اگر وہ جرم تھا تو پھر عمران والے جو ٹیکس کے کاغذات تھے، جو اس کی پیمنٹ کے کاغذات تھے جو انہوں نے پھر ڈکلیئر کیے، جو پیمنٹ انہوں نے دی تھی وہاں جو تحائف تھے ان کو خریدنے کے لیے، تو وہ کیسے جرم نہیں ہے؟ اگر اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے تو اس معاملے پہ بھی کب پرچہ ہوگا شہباز شریف پہ؟ کب پرچہ ہوگا ان وزیروں پہ، مشیروں پہ اور کفگیروں پہ جنہوں نے قوم کے سینکڑوں گھنٹے نہیں ہزاروں گھنٹے اس پہ لگائے اور
ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر کاغذ لگایا، یہ شہ سرخیوں میں گئی یہ بات، یہ اداریوں میں گئی بات، یہ چیٹ شوز میں گئی بات، یہ مذاکروں میں گئی بات، یہ پریس کانفرنسز میں گئی بات، یہ کہاں نہیں گئی یہ بات؟ تو اگر وہ سارا جرم تھا تو پھر اس جرم کے مجرم پکڑے جائیں، اور پھر حکومت یہ کہے کہ 2015 والا جو نواز شریف کا تھا اس پہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ کوئی بی ایم ڈبلیو گاڑی کسی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں گیس کا ٹھیکہ دے دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے اب اس کا دوسرا پہلو جو میں نے رکھا، میں تیسرا اور آخری پہلو یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے، وہ معاشی حالات، آج میری صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، صدر سے ملنے کے بعد وہاں پہ کچھ آئے ہوئے تھے صنعت کار، ان میں سے ایک نکل کے میرے پیچھے جب میں جا رہا تھا، وہ بھی جا رہے تھے آگے میرے ساتھ بیٹھے، ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا، میں نام نہیں بتانا چاہتا۔ انہوں نے کہا 7 مہینے پہلے اس صدر کے پاس میں آیا تھا کہ ہمارے پاس جو ورک فورس ہے وہ کم پڑ گئی ہے، اور ورک فورس کم ہونے کی وجہ سے ہمیں رات کے لیے بجلی مہیا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو آپ کہیں، اور ہم ڈبل شفٹ رات کی لگانا چاہتے ہیں۔ یہ حال تھا۔ مجھے بتانے لگے کہ اب یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا کراچی میں بھی، باقی جگہ لوگ اپنی انڈسٹری کی چابیاں جا کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو وائس رائے ہے اس کے حوالے کر رہے ہیں، ٹرے میں رکھ کے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری نہیں چلا سکتے، اس کو بند کرتے ہیں اور چابیاں آپ رکھ لیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل آباد میں سے 1 ملین، میں 7 ملین والے کراچی سائٹ کے میں بتا چکا ہوں، 1 ملین جو کاریگر ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا، اس لیے کہ جس نے ساری زندگی مشین پہ سلائی کی ہے، جس نے ساری زندگی دھاگا باندھا ہے، جس نے ساری زندگی ڈریپنگ کی ہے، کٹنگ کی ہے، اس کو تو کوئی کام ہی کوئی نہیں آتا۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اب اللہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان کو جرائم کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے وہ کوئی دوسرا راستہ پھر اختیار کریں۔ تو یہ جو سارا کا سارا ریاست کا زور لگ رہا ہے عمران خان کے خلاف، آج اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہے، آج اس کی کلئی کھل گئی ہے۔ اب قوم انتظار میں، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قوم اس وقت 2 چیزوں کے انتظار میں۔ نمبر 1، فل ڈسکلوجر کیا جائے جو کچھ آیا ہے پاکستان میں 75 سالوں میں تحفے کی صورت میں، نمبر 1۔ نمبر 2، فل ڈسکلوجر میں ان کے نام ظاہر کیے جائیں جن کو یہ تحفے ملے ہیں۔ نمبر 3، فل ڈسکلوجر میں وہ تفصیلات اور رسیدات قوم کے سامنے رکھی جائیں کہ کتنے پیسے دے کے کس نے تحفے لیے۔ نمبر 4، یہ بھی بتایا جائے کہ کون بیرون ملک تھا جس کو تحفے دیے گئے اور کون بیرون ملک لے کے گیا، اس کا بھی فل ڈسکلوجر کیا جائے۔ اور نمبر 5، یہ فل ڈسکلوجر کیا جائے کہ وہ لوگ جن کو گاڑیاں ملی تھیں، جو گاڑیاں دینے کی اجازت نہیں تھی، کیا ان کے خلاف یا ان کے جو سہولت کار تھے جنہوں نے گاڑیاں دی تھیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا نہیں۔ کل پھر بات کروں گا۔ خوش رہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔